اور کچھ سنیوں کا حال دیکھ لیجئے، آپ سے بھی گلہ ہے، کچھ سنیوں کا حال بھی دیکھ لیجئے، محرم میں نکاح نہ کرو، یہ محرم میں نکاح نہیں کرتے۔ کئی سنیوں کو دیکھ لو 9-10 محرم کو شربت تقسیم کر رہے ہیں کہ نہیں جی؟ حلوہ پک رہا ہے، دیگ پک رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالم انسان، ذرا کبھی پوچھا بھی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا عمل؟ سن، بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی کریم مدینہ منورہ آئے، لوگوں نے روزہ رکھا، یہودیوں نے۔ فرمایا یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ یہ کہتے ہیں ہم خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خوشی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، بنی اسرائیل بچ گئے، فرعونی مر گئے۔ نبی کریم نے فرمایا ان سے میرا تعلق زیادہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق۔ یہ بڑے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا روزہ رکھو۔ آپ نے روزہ رکھا 9 محرم کا، اور فرمایا اگر اگلے سال زندہ رہا، 10 محرم کا روزہ رکھا، فرمایا اگلے سال زندہ رہا تو یا 10واں بھی ملا 11واں بھی ملا لوں گا، یا 9 اور 10 کر دوں گا، یا 10 اور 11 کر دوں گا۔ یہ ایک رکھتے ہیں، میں محمد 2 روزے رکھوں گا، 9-10 کو یا 10 اور 11 کو۔ اور جب روایتیں مختلف ہو گئیں تو علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں بڑی عجیب بات لکھی، کہنے لگے سب سے فضیلت والا پہلا روزہ کس کا؟ 10ویں کا، اور اگر کوئی 9ویں ملا لے یہ اس سے بہتر، اور اگر کوئی 11ویں بھی ملا لے یعنی 3 روزے رکھ لے تو ساری روایتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تو آپ کا طریقہ، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ اس دن کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور اس دن یہ حلوے کی دیگ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ شربت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے۔ کیا؟ تو بدبخت وہ پیاسے شہید ہوئے اور تیرا پیٹ جو ہے وہ لالو کھیت بنا ہوا ہے۔ وہ پیاسے شہید ہوئے اور تو ڈرم شربت پی جاتا ہے۔ خدا جانے یہ تعلق اور محبت کا کون سا طریقہ ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیاسے اور اتنے دن پیاسے، یہ نرا جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ ذرا بات سنیے، نرا جھوٹ ہے۔ جدھر سے یہ باتیں لیتے ہیں ادھر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین ان دنوں میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ کیا؟ یہ لکھا ہے وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ کیا؟ تو وضو کے لیے پانی تھا تو پینے کے لیے نہیں تھا؟